بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، پھر جب کہا موسیٰ نے اپنے غلام کو، لا ابرح حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، کہ میں مسلسل سفر کروں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جوڑ تک، او امضی حقبہ، یا سفر ہی جاری رکھوں گا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب یہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے جوڑ پر تو یہ مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے اپنے لیے دریا کے پانی میں سرنگ بنا کے راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا، پھر جب وہ اپنے مقام سے آگے نکل گئے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ناشتہ لے آؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں تو ہمیں بڑی مشقت اٹھانی پڑی۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، تو اس ساتھی نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب ہم فلاں چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، میں تو مچھلی کو بھول ہی گیا تھا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، میں نہیں بھولا مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ کو یاد کراتا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے تو دریا کے اندر عجیب راستہ بنا لیا تھا۔ یہ سورہ کہف کے اندر پہلے دو واقعات ذکر ہوئے، اصحاب کہف کا اور رجل مومن کا۔ اب دو واقعات باقی ہیں جن میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے اور دوسرا ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے خطاب کر رہے تھے، کسی ساتھی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرے علم میں نہیں، کیونکہ نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا بھی پسند نہیں آیا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، حالانکہ بات حقیقت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ تشریعی علم میں نہ صحیح، تکوینی علم میں آپ سے زیادہ علم والا ایک بندہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ مجھے اس سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ نکل جائیں، فلاں طرف اس سمت پہ چلتے جائیں، جہاں پہ دو دریا آپس میں ملیں گے وہاں پہ آپ کو اس شخص سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کے اس طرف چل نکلے۔ قرآن مجید کی تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ساتھ ایک زنبیل میں کچھ ناشتہ، ضرورت کا سامان یہ رکھا، اور ایک مچھلی تل کے بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جب وہ مقام آئے گا تو یہ مچھلی زندہ ہو کے نکل جائے گی، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب یہ دونوں نکلے سفر میں، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی سمیت، تو راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے کسی چٹان کی اوٹ میں پناہ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، یہ ساتھی پاس جاگا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ مچھلی اس زنبیل سے زندہ ہو کے نکلی اور دریا میں داخل ہو گئی، اور پانی میں اس کے لیے عجیب سی سرنگ بنی جس میں وہ غائب ہو گئی۔ اس نے دیکھا حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے تو احتراماً حضرت موسیٰ کو نہیں جگایا۔ جب حضرت موسیٰ کی آنکھ کھلی تو یہ بھول گئے کہ بتاتے کہ وہ مچھلی تو ہم سے نکل گئی، اور اگلا سفر شروع کر دیا۔ اب جہاں تک یہ سفر متعین تھا، اللہ کی حکمت کے تحت یہاں تک تو ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جب اس مقام سے آگے سفر شروع کیا تو تھکاوٹ زیادہ ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو کہا کہ
کہ بھائی ناشتہ لے آؤ، پتہ نہیں ہماری وہ جگہ کب آئے گی، یہاں تو بہت تھکاوٹ ہو گئی۔ تو اسے یاد آ گیا کہ جی میں نے آپ کو بتا نہیں سکا، غالباً شیطان نے مجھ سے یہ بھلا دیا کہ میں آپ کو بتاتا۔ وہ والی جگہ تو گزر گئی جہاں ہم نے رکنا تھا، وہاں مچھلی نکلی تھی اور اس طرح دریا کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہی تو جگہ تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ واپس اس مقام پر آئے، فرتدا علی آثارہما قصصا، انہی اپنے قدموں کے بل واپس آئے، فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں ہمارا ایک بندہ ملا۔ اس بندے کی خاصیت یہ تھی، آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی طرف سے اسے رحمت عطا کر رکھی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اسے خاص علم سے نوازا تھا۔ ہمارے ہاں صوفیہ کرام میں، اہل طریقت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لدنی علم، یہ قرآن مجید کی اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کو عام ذرائع سے ہٹ کر علم عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ جو شخصیت وہاں ان کو ملی، قرآن مجید میں تو اس کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن تورات انجیل میں جو نسخے موجود ہیں ان میں ان کا نام ذکر ہے، جس سے حضرت کعب احبار اور کچھ ایسے یہودی علماء جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ پھر اسی کا نام روایات میں ذکر کرتے ہیں، جس کا صحیح تلفظ خضر ہے، خا کی زبر کے ساتھ اور ضاد کی زیر کے ساتھ۔ ہمارے ہاں غلطی سے لوگ خضر پڑھتے ہیں، ان کا جو نام روایات میں ذکر ہے خواجہ صاحب کا، وہ خضر علیہ السلام ہے۔ اس میں اشکال ہے، بعض لوگ انہیں بھی نبی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جو غیبی علوم رکھتے تھے تکوینیات میں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ ابھی تک زندہ ہیں لیکن اس عالم میں ہے جہاں ہر آدمی کا گزر نہیں ہو سکتا، اور بعض بزرگوں کا قول یہ ہے کہ یہ وفات پا چکے ہیں، چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی خاص تصریح موجود نہیں ہے، اس لیے دونوں بزرگوں کے جو اقوال ہیں ان کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام اور تعین ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف اتنا ذکر کیا گیا کہ ان بزرگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے علم کی خواہش کا اظہار کیا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا کیا وہ علم میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ علم سیکھنا مجھے آپ کے بس کی بات نہیں لگتی۔ وہ حضرت موسیٰ کی جلالی طبیعت کے واقف تھے۔ انہوں نے کہا وہ علم ہے تکوینیات کا، پیغمبر کے پاس تشریعی علوم ہوتے ہیں اور اس میں بسا اوقات تضاد ہوتا ہے، جب میں کوئی ایسا کام کروں گا جو آپ کو تشریعی طور پہ درست نہیں لگے گا تو آپ کو جلال آ جائے گا، تو میرے ساتھ رہ کے شاید آپ ایسا نہ کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق تھا علم میں اضافے کا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں کسی قسم کی کوئی بے صبری نہ کروں اور غصہ نہ کروں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ انہوں نے ایک شرط پہ اپنے ساتھ رکھ لیا کہ میری کسی کام پہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ یہ اب بھی ہمارے جو بزرگان دین تصوف کی لائن میں ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات اس طرح کی شرائط رکھتے ہیں جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے اوپر، یہ علم کے حصول کے لیے قوانین بنانا، ان قوانین کے اوپر پابند بنانا، یہ ان نصوص سے ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ تیسرے ساتھی کا ذکر قرآن مجید پھر نہیں کرتا کہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے غلام تھے، آیا وہ واپس چلے گئے یا وہ بھی ساتھ رہے۔ اب یہ دونوں جو ساتھ ہوئے تو ان کے 3 واقعات قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے دریا کے اندر ایک کشتی کا سفر کیا، اور وہاں جو کشتی چلانے والا نوجوان لڑکا تھا اس نے ان کی بڑی خدمت کی کہ یہ دونوں بزرگ تھے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کیا، کشتی میں بیٹھتے ہی اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کا ایک پھٹا ادھیڑ دیا۔
حضرت موسیٰ سے برداشت نہیں ہوئی کہ بھائی اس نوجوان نے ہماری اتنی عزت کی، ہمیں یہاں کشتی میں سوار کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کچھ دیتے، الٹا اس کی کشتی میں نقصان کر دیا ہے۔ تو پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو گے تو سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آ گیا، کہا جی غلطی ہو گئی، آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ اب پھر آگے چل گئے، تھوڑا آگے گئے بستی کے اندر، وہاں کچھ نوجوان لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک نوجوان کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ سے یہ قتل کہاں برداشت ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک صاف لڑکے کو جس نے کچھ گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے ویسے ہی اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر نے پھر یاد دلایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ رہو گے تو سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی 2 دفعہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، تیسری دفعہ اگر سوال کیا تو مجھے بے شک اپنے آپ سے الگ کر دیں اور ابھی مجھے ساتھ رکھیں۔ اب آگے گئے، ایک بستی کے اندر دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، انہوں نے وہاں جا کر پہنچے، بھوک بھی لگی تھی، پیاس بھی لگی تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں سے اگر ہم کچھ تھوڑا سا یہ پانی وغیرہ مانگ لیں، مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ایسی بستی میں دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے کہا کہ چلو میرے ساتھ مل کے اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی کہ جس بستی والے ہمیں کھانے پانی کا بھی نہیں پوچھتے، ان کے ہم کام شروع کر دیں یہاں پر۔ تو کام تو کر دیا، کام جب ختم کیا تو پھر کہہ دیا کہ جی اگر ان سے اب ہم کہہ دیں کہ ہمیں کچھ چیزیں تو لا کر دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن جو آپ کے ذہن میں سوالات آئے، میں تینوں کے جواب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو کشتی والا واقعہ تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا دریا کی اس جانب جو ریاست تھی، جو سلطنت تھی، اس سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور اس نے ان دنوں ایک پابندی لگا رکھی تھی کہ لوگوں کی کشتیاں پکڑ کے وہ ضبط کرتا تھا۔ اس نوجوان نے ہماری بڑی خدمت کی، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس کی کشتی ضبط کر لی گئی تو یہ بیچارہ کمانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں، تو اس کشتی میں کچھ ایسا نقصان کر دوں کہ یہ چلتی تو رہے لیکن وہ بادشاہ اس کشتی کو ضبط نہ کر سکے۔ تو میں نے اس میں ایک ایسا نقصان کیا کہ آگے بادشاہ نے اس کی کشتی کو ضبط نہیں کیا، وہ اس کے پاس رہ گئی ہے۔ بظاہر تو اس میں نقصان کیا، لیکن حقیقت میں اس کے لیے جو وہ کمائی کا ذریعہ تھا اسے میں نے محفوظ بنایا۔ تو اچھا جی وہ لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ کہ لڑکے کو قتل اس لیے کیا کہ مجھے تکوینی طور پہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لڑکا اپنے والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش بننے والا ہے۔ والد اور والدہ تو اس کے مومن تھے، لیکن اس کو غلط صحبت نے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اب اس کی حرکتوں سے پورے گھر کے ماحول میں خرابی کے علاوہ والدین کے لیے بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس بچے کے قتل پر اللہ نے اس بندے کو دوسرا بچہ دینا تھا جو بہت پاکیزہ اور بہت زیادہ والدین کا اور رشتہ داروں کا خیال کرنے والا ہوتا، اور یہ ان دونوں چیزوں میں صفر تھا۔ تو میں نے وہ اللہ کے حکم کے تحت یہ کام کر دیا کہ اسے میں نے ختم کر دیا، اور اسے اللہ نے اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا کر دی۔ کہا جی وہ دیوار والا ماجرا کیا تھا؟ کہ مجھے بتایا گیا تھا اس دیوار کے نیچے یہاں بستی کے 2 یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کوئی خزانہ، کچھ قیمتی چیزیں، کچھ میراث پڑی ہے، اور وہ ان بچوں تک پہنچنے کے لیے اس دیوار کی حفاظت ضروری تھی کہ جب وہ بڑے ہو جاتے تو ان کو معلوم ہو جانا تھا، انہوں نے وہاں سے وہ چیز نکالنی تھی۔ اب مجھے اللہ نے یہ حکم دیا تھا تو میں نے اپنا فرض ادا کرنا تھا۔ فرض کی ادائیگی پہ کوئی کچھ دے یا نہ دے ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ آپ وہاں پہ یہ سوال کر رہے تھے جب کہ سوال کا تعلق ہی نہیں بنتا تھا، تو میں نے اس لیے یہ فریضہ ادا کی۔ علماء کرام نے اس کے اوپر موجودہ زمانے کی ایک عجیب تطبیق لکھی ہے کہ جب بر صغیر میں انگریز آیا، اس نے یہاں آ کے سارے سسٹم کو تلپٹ کر کے تباہ کیا۔ پہلے کے سارے نظام کو خراب کیا،
تو اس نے ہمارے نظام تعلیم سے دینیات کا حصہ نکال دیا تھا، باقی چیزیں بہت اچھی تھیں۔ علماء کرام نے مدارس کے نظام کو اس طرح کر کے رکھا کہ اس کے اندر یہ عصری چیزوں کو نہیں رکھا۔ تو انگریز یا اس کے جو بے خواہ تھے وہ سمجھتے تھے یہ مدارس تو فضول سی چیزیں ہیں، ان میں نہ کوئی عصری ضروریات پڑھائی جاتی ہے، اور یہ عیب ان علماء کے ذہن میں تھا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس عیب والے اداروں کو باقی رکھا۔ اس کی برکت سے قرآن و سنت اپنی اصلی صورت میں اگر دنیا میں کہیں باقی رہا ہے تو وہ بر صغیر پاک و ہند کے علاقے ہیں، جہاں بخاری شریف احادیث اپنی اصل صورت میں پڑھنے کو ملتی ہیں، قرآن مجید کی تشریحات۔ تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے بزرگوں نے یہ سوچا کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں ظالم کے ساتھ بظاہر مقابلہ مشکل ہو، وہاں ظالم کی زد میں آنے والی چیز میں کوئی ایسا عیب پیدا کر دینا کہ وہ ظالم کی دسترس سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ مدارس کا نظام بھی اسی نوعیت کی ایک چیز تھی جسے اللہ نے ان کی برکت سے محفوظ رکھا، اور پھر یہاں ایسی نسل تیار ہوئی جو اپنے والدین کے لیے خیال رکھنے والی، لحاظ رکھنے والی، نہ کہ والدین کے لیے آزمائش بننے والی ہو، اور ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا قوم ہمیں اجرت کیا دیتی ہے۔ ان علماء کرام نے بغیر اجرت کے ایسی دین کی محنتیں کی، قربانیاں کی کہ آج دین ہمارے پاس اصلی صورت میں محفوظ ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اگر کام کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے سر انجام پا رہا ہے، جس طرح کہ خضر علیہ السلام اللہ کی طرف سے متعین بندے تھے، تو اس کے اندر ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے جو اسے معلوم ہوتی ہے، اس حکمت کے نتیجے میں اللہ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر عیب نکالنے کے بجائے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کر کے قرآن و سنت کے اس ذخیرے کو جو علماء نے اس ظالم انگریز کے زمانے میں محفوظ رکھا، اب اسے مزید اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کاوش میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان نتائج سے سبق سیکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔